چوتھا باب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت فاطمہ زہرا کا فیض انسانوں سے بھری اس دنیا کے کسی چھوٹے سے گروہ تک محدود نہیں۔ اگر حقیقت بین اور منطقی نگاہوں سے دیکھا جائے تو پوری انسانیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی احسان مند نظر آتی ہے، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، جیسا کہ پوری انسانیت اسلام، قرآن، انبیاء الہی اور رسول اکرم کی تعلیمات کی رہین منت ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہو رہا ہے، آج بھی ایسی ہی صورتحال ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اسلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معنویت کا نور مزید واضح ہوتا جائے گا، اور بشریت اسے بہتر انداز میں محسوس کرے گی۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خود کو پیغمبر اعظم کے خاندان سے منسوب ہونے کے لائق بنائیں۔ البتہ خاندان رسالت، ان کے اعزاء اور ان کی ولایت سے سرشار لوگوں سے منسوب ہونا بہت مشکل کام ہے، جیسا کہ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کہ ہم آپ کی محبت اور دوستی سے سرشار ہیں۔ یہ جملہ ہمارے کاندھوں پر عائد ذمہ داریوں میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ خیر کثیر جس کی خوشخبری خداوند عالم نے سورہ کوثر میں رسول اکرم کو دی، چنانچہ ارشاد اقدس الہی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا ہے۔ سورہ کوثر آیت 1۔ اس کی تفسیر حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام ہے۔ دراصل وہ ان تمام نیکیوں اور بھلائیوں کا سرچشمہ ہیں جو دین محمدی کے آبشاروں سے تمام انسانیت اور تمام خلق خدا کو نصیب ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان کمالات کو چھپانے اور ان سے انکار کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوئے۔ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار لگے۔ سورہ صف آیت 8۔ ہمیں خود کو اس منبع نور سے قریب کرنا چاہیے، اور نور کے مرکز سے قربت کا لازمی نتیجہ نورانی ہونا ہے۔ ہمیں صرف محبت کے ذریعے ہی نہیں بلکہ عمل سے بھی نورانی ہونا چاہیے۔ یہ وہ عمل ہے جس کا تقاضا ہماری محبت، ولایت اور ایمان کرتا ہے کہ ہمیں اس عمل کے ذریعے اس خاندان کا حصہ اور اس سے منسوب ہونا چاہیے۔ علی کے گھر کا قمر بننا آسان نہیں ہے۔ سلمان، ہم اہل بیت میں سے ہیں، الکافی جلد 2 صفحہ 254 کی منزل تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار اور ان سے محبت کرنے والے ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنوں میں اور ان کی چوکھٹ پر بیٹھنے والوں میں شمار کریں، اور وہ کہیں کہ فلاں ہماری درگاہ کے خاک نشینوں میں سے ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہم ایسا سوچیں، لیکن یہ کوئی آسان بات نہیں۔ یہ صرف دعوے کے بلبوتے سے ملنے والی چیز نہیں، اس کے لیے عمل، قربانی، ایثار اور ان کا اتباع ضروری ہے۔ قارئین کرام، ذرا ملاحظہ کیجئے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے اپنی مختصر زندگی میں بے پناہ فضائل حاصل کیے۔ آپ کتنی کم سنی میں اتنی فضیلتوں تک پہنچ گئیں؟ بہت چھوٹی عمر میں، 18 برس، 20 برس، 25 برس، روایتیں مختلف ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں یوں حاصل نہیں ہوئیں، بلکہ جس خدا نے تجھے خلق کیا ہے، اس نے خلق کرنے سے پہلے تجھے آزمایا اور اس آزمائش میں تجھے کامیاب پایا۔ روضۃ المتقین فی شرح من لا یحذر الفقیہ، جلد 5 صفحہ 343۔ خداوند عالم نے حضرت فاطمہ زہرا کا امتحان لیا۔ خداوند عالم کا نظام حساب کتاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ عطا کرتا ہے حساب سے عطا کرتا ہے۔ اسے اپنی اس خاص کنیز کے قربانیوں اور معرفت کا بخوبی علم تھا، اس لیے اللہ نے انہیں اپنی بے پناہ فیوزات کا سرچشمہ قرار دیا۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے نور کی تابانی سے آسمان کے فرشتوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ آپ کا نور آسمان کے ملائکہ کے لیے ایسا چمکتا تھا جیسے ستاروں کی روشنی اہل زمین کے لیے۔ بہار الانوار جلد 43 صفحہ 173۔ ہم اس چمکتے ہوئے نور سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ ہم اس درخشان ستارے کے ذریعے اللہ تعالی اور اس کی بندگی کے راہوں کو تلاش کر سکتے ہیں جو صراط مستقیم ہے۔ جس راستے کو فاطمہ زہرا طے کر کے اس اعلی مقام پر پہنچ چکی ہیں، ہم بھی اس راستے کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی نے
آپ کے خمیر کو پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے تو اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ یہ عظیم ہستی عالم ناسوت، عالم مادہ میں بھی امتحان کو کامیابی کے ساتھ طے کرنے والی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی خمیر پر اپنا خصوصی لطف و کرم کرتا ہے، کیونکہ اس خمیر کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ امتحان سے کیسے عہدہ برا ہونے والا ہے، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا خمیر اچھا تھا، لیکن کیا وہ سب کے سب امتحان الہی میں کامیاب ہو گئے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا یہ وہ حصہ ہے کہ ہم اپنی نجات اور بخشش کے لیے جس کے محتاج ہیں۔ شیعہ اسناد سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ کے حکم پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہیں کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ التعجب صفحہ 94۔ یعنی اپنی آخرت کا بندوبست خود ہی کر لو۔ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بچپن سے لے کر اپنی مختصر عمر کے آخر تک اپنی عاقبت کی فکر میں رہتی تھیں۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے بچپن سے لے کر شہادت تک اپنی مختصر زندگی کس طرح بسر کی ہے۔ اپنی شادی سے قبل کہ جبکہ آپ ایک چھوٹی سی لڑکی تھیں تو نور و رحمت کے پیغمبر، دنیائے نور کو متعارف کرانے والی عظیم شخصیت اور عظیم عالمی انقلاب کے رہبر و منتظم کے ساتھ کہ جن کا انقلاب تا قیامت باقی رہے گا، جس دن سے آپ نے پرچم توحید کو بلند کیا، حضرت زہرا نے ایسا برتاؤ کیا کہ آپ کی کنیت ام ابیہا، اپنے بابا کی ماں، پڑ گئی۔ یہ ان کی خدمت، کام، محنت و مشقت اور لازوال جد و جہد کی روشن دلیل ہے، ورنہ بغیر کسی وجہ کے تو آپ کو ام ابیہا نہیں کہا گیا۔ خواہ وہ مکے کے شب و روز ہوں یا شعب ابی طالب کے اقتصادی اور معاشی بائیکاٹ کے سخت ترین ایام، یا وہ تکلیف دہ وقت جب آپ کی والدہ حضرت خدیجہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ گئیں اور پیغمبر اکرم کے قلب مبارک کو مختصر عرصے میں 2 صدمے اٹھانا پڑے، یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی پے در پہ وفات۔ ایسے کڑے اور مشکل وقت میں حضرت زہرا آگے بڑھیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے رسول اکرم کے چہرہ مبارک پر پڑے ہوئے غم و اندوہ کے گرد و غبار کو صاف کیا اور اپنے بابا کی تسلی خاطر کا سبب بنی۔ حضرت زہرا کی جد و جہد یہاں سے شروع ہوئی۔ ذرا غور کیجئے کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شخصیت اور جد و جہد کا یہ پہلو کتنا تابناک ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام 6-7 سال کی تھیں، کیونکہ آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے کہ شعب ابی طالب کا مرحلہ درپیش ہوا۔ صدر اسلام کی تاریخ میں شعب ابی طالب بے حد سخت اور دشوار دور تھا، یعنی پیغمبر اسلام کی تبلیغ دین شروع ہو چکی تھی، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، اور رفتہ رفتہ اہل مکہ بالخصوص نوجوان اور غلام آپ کے گرویدہ ہوتے جا رہے تھے، اور اکابرین طاغوت جیسے ابو لہب، ابو جہل وغیرہ کو محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کے پاس اب اس کے کوئی چارہ نہیں کہ پیغمبر اسلام اور آپ کے ارد گرد جمع افراد کو مکے سے باہر نکال دیا جائے، اور انہوں نے بعد میں ایسا ہی کیا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو، جن میں درجنوں خاندان شامل تھے، خود پیغمبر اسلام اور آپ کے قریبی رشتہ دار، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب، جن کا شمار قریش کے بزرگوں میں ہوتا تھا، سمیت بہت سے بچے اور بوڑھے شامل تھے، مکہ سے باہر نکال دیا۔ اب یہ لوگ جاتے تو کہاں جاتے؟ اتفاقاً حضرت ابو طالب کے پاس مکہ کے قریب ایک چھوٹا سا پہاڑی درہ تھا جس کا نام شعب ابی طالب تھا۔ شعب پہاڑی درے کو کہا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ وہیں چلے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ مکہ میں دن کو دھوپ کی شکل میں آگ برستی تھی، لیکن رات کو کڑاکے کی سردی پڑتی تھی، یعنی موسم ناقابل برداشت تھا۔ ان لوگوں نے اس ویرانے میں 3 سال کاٹ دیے، کتنی سختیاں برداشت کیں اور بھوک کی شدت جھیلی ہیں، یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا انتہائی سخت دور یہی تھا۔ اس عرصے میں پیغمبر اسلام کی ذمہ داری صرف لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی نہیں تھی، بلکہ آپ کو سختیاں جھیلنے والے ان لوگوں کے سامنے بھی اپنے مشن کا دفاع کرنا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب حالات صحیح ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو کسی رہبر اور رہنما کا ساتھ دیتے ہیں وہ سب حالات سے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، انہوں نے ہماری حالت بدل کر رکھ دی۔ لیکن جب کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو سب تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے ہمیں پھنسا دیا ہے، ہم تو ان مسائل میں الجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ ان مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ آخرکار ان تمام سختیوں کا بوجھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر پڑا۔ انہی دنوں جب پیغمبر اسلام انتہائی سخت حالات سے دوچار تھے، حضرت ابو طالب جو پیغمبر اکرم کے مددگار تھے اور ان سے آپ کی امیدیں وابستہ تھیں، اسی طرح حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بہت بڑی مددگار تھیں، ایک ہفتے کے اندر یہ دونوں ہستیاں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ بڑا عجیب سانحہ تھا، یعنی پیغمبر اسلام بالکل بے سہارا اور تنہا ہو کر رہ گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کبھی کسی گروہ یا تنظیم کے سربراہ کے طور پر کام کیا ہے کہ نہیں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ایک گروہ کی قیادت کتنا مشکل کام ہے۔ ایسے حالات میں واقعاً انسان لاچار ہو جاتا ہے۔ اب آپ ان حالات میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کو دیکھ لیجئے۔ جب انسان تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو اس قسم کی باتوں کو ادھر ادھر کے کونوں میں دیکھ لیتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ میں اس حوالے سے کوئی الگ باب نہیں کھولا گیا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں، ایک مشیر اور ایک جانثار کا کردار ادا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ زہرا کے لیے ام ابیہا یعنی اپنے بابا کی ماں کہا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ 6-7 سال کی ایک بچی تھیں۔ البتہ یہ بات بھی ہے کہ عرب ماحول اور گرم علاقوں میں لڑکیوں کی جسمانی اور ذہنی نشوونما تیزی سے ہوتی ہے، اس لحاظ سے آپ آج کی 10-12 سالہ لڑکی کے برابر رہی ہوں گی۔ تو یہ احساس ذمہ داری اور فرض شناسی ہے۔ کیا ایک نوجوان لڑکی کی یہ بات نمونہ عمل نہیں کہ وہ اپنے گرد و پیش کے مسائل کے بارے میں اتنی جلدی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور اپنے وجود میں پنہاں جوش و نشاط کے اس خزانے کو بروئے کار لاتے ہوئے باپ کے چہرے سے جو اس وقت غالباً 50 سال کا ہو چکا ہے اور بڑھاپے کی سمت گامزن ہے، غم و غصے کے غبار کو جھاڑے؟ کیا یہ ایک نوجوان لڑکی کا بہترین نمونہ عمل نہیں ہے؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اس زمانے میں اور ایسے ماحول میں پیغمبر اسلام نے ایک ایسی بیٹی کی تربیت کی کہ یہ بیٹی لیاقت و شائستگی کی اس منزل پر پہنچ گئی کہ خدا کا رسول اس کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کے ہاتھوں پر پیغمبر اکرم کے بوسے کو جذباتی معاملے پر ہرگز مجہول نہ کیجیے۔ یہ سوچنا کہ چونکہ وہ آپ کی بیٹی تھیں اور آپ کو ان سے بڑی محبت و انسیت تھی، لہذا صرف اسی وجہ سے آپ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، بالکل غلط اور سطحی فکر ہے۔ اس بے مثال اور گراں قدر شخصیت کے مالک اور زیور عدل و حکمت سے آراستہ اسلام کے پیغمبر کے لیے، جن کے افعال و اقوال کا دار و مدار وحی الہی اور الہام پر ہے، بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ جھکے اور اپنی بیٹی کے ہاتھ چومے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہے، یہ ماجرا ہی کچھ اور ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ بیٹی اور یہ جوان خاتون جس کی دنیا سے رخصت ہونے کے وقت عمر 18 سے 25 سال کے درمیان رہی، در حقیقت انسانیت کی ملکوتی بلندیوں پر فائز تھی اور ایک غیر معمولی ہستی کی مالک تھی۔ عورت کے بارے میں اسلام کا یہی نظریہ ہے، لیکن اس عظیم شخصیت کا روحانی اور معنوی مقام اس کے جہادی، انقلابی اور اجتماعی مقام سے کہیں بلند ہے۔ فاطمہ زہرا علیہ السلام ظاہراً ایک عام انسان اور عورت، وہ بھی ایک نوجوان خاتون ہے، لیکن معنوی اعتبار سے ایک عظیم حقیقت، چمکتا ہوا الہی نور، ایک صالح ہستی، ایک ممتاز اور منتخب روزگار انسان ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے علی، تم اس امت کے امام اور میرے بعد ان کے خلیفہ ہو، اور آپ مومنین کی بہشت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن ایک نورانی اونٹ پر سوار ہیں، اور آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے 70,000 فرشتے کھڑے ہیں، اور وہ میری امت کی مومن عورتوں کی بہشت کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں۔ بہار الانوار
جلد 43 صفحہ 24، یعنی قیامت کے دن امیر المومنین امام علی مومن مردوں اور حضرت فاطمہ زہرا مومن عورتوں کی جنت کی طرف رہنمائی فرمائیں گی۔ آپ کی شخصیت امیر المومنین کے برابر ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہزاروں مقرب فرشتے آپ سے مخاطب ہوتے اور آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے وہی الفاظ دہراتے ہیں جو ان سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے منتخب فرمایا ہے اور ہر قسم کی نجاستوں سے پاک کیا ہے اور تجھے عالمین کی عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ بہار الانوار جلد 43 صفحہ 24۔ یہ ہے حضرت فاطمہ علیہ السلام کا روحانی اور معنوی مقام و مرتبہ۔ ایک عورت، اور وہ بھی نوجوانی ہی میں، روحانی اور معنوی لحاظ سے اس مقام تک پہنچتی ہے کہ بعض روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے کائنات کے حقائق کو پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ کو محدثہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخصیت کہ جس کے ساتھ فرشتے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی تمام عورتوں کے مقابلے میں حضرت فاطمہ کا معنوی مقام اور رفعت مکانی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا اسلام اللہ علیہا کمالات کی اس بلندی پر کھڑی ہو کر دنیا کی ساری خواتین سے مخاطب ہوتی ہیں اور انہیں اس راستے پر چلنے کی دعوت دیتی ہیں۔ تاریخ میں جن لوگوں نے، چاہے ان کا تعلق قدیم جاہلیت سے یا 20ویں صدی کی جدید جاہلیت سے ہو، یہ کوشش کہ عورت کی تذلیل و تحقیر کی جائے اور اسے ظاہری زیب و زینت کا خوگر بنا کر پیش کیا جائے اور اسے لباس کے فیشن، سونے چاندی کا گرویدہ اور میک اپ کا دلدادہ ظاہر کریں اور عورت کو صرف عیش و عشرت کا سامان بنا کر پیش کریں، اور وہ خود عملی طور پر اس طرز کو اپناتے ہیں۔ ان کی بے تکی منطق اور سطحی سوچ حضرت فاطمہ زہرا کی درخشاں اور سورج کی طرح چمکتی شخصیت کے سامنے برف کی طرح پگھل کر نابود ہو جاتی ہے۔ اسلام حضرت فاطمہ زہرا جیسی برجستہ اور ملکوتی ہستی کو دنیا کی تمام عورتوں کے لیے نمونہ عمل کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ ان کی ظاہری زندگی، جہاد، علم و دانش، زور بیان، فداکاری، شوہر کی خدمت، ممتا کا کردار، بیوی کی حیثیت، ہجرت اور تمام سیاسی، انتظامی اور انقلابی میدانوں میں کردار ادا کرتے گزری۔ اس جانفشانی سے ایسے حالات کا مقابلہ تو بڑے اور نامور مرد حضرات بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا یہ معنوی مقام رکوع، سجود، عبادت، دعا، تلاوت، تضرع و زاری، ملکوتی ذات اور معنویت بھری زندگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کے ہم پایا اور مساوی ہونے کی بہترین دلیل ہیں۔ اسلام عورت کو جس مقام کا حامل دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے حقیقی نمونہ یہی خاتون ہیں جسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا علیہ السلام کی زندگی میں ایک خاص نقطہ پایا جاتا ہے جس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ ہم اس عظیم شخصیت کے معنوی اور روحانی مقام کی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے اور نہ ہی ہمارے اندر فاطمہ زہرا علیہ السلام کے معنوی اور روحانی مقام و منزلت کو سمجھنے کی ہمت ہے، انسانی اقدار کی بلند ترین چوٹی پر فائز اس عظیم شخصیت کی منزلت کو اللہ جانتا ہے یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو مقام و مرتبے کے لحاظ سے خود اس شخصیت کی برابر ہوں۔ لہذا فاطمہ زہرا کے مقام و مرتبے کو آپ کے والد بزرگوار یا شوہر نامدار یا آپ کی معصوم اولاد ہی سمجھ سکتی ہیں۔ اس زمانے کے لوگ ہوں یا اس کے بعد سے لے کر آج کے لوگ، ان میں بھی اس عظیم الشان روحانی اور معنوی شخصیت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ کی معنویت کا نور ہر کوئی آنکھ بھانپ نہیں سکتی، خصوصاً وہ آنکھیں جو کمزور ہوں اور نزدیک کی چیزوں کو دیکھنے کی عادی ہوں۔ ان میں اس عظیم الشان شخصیت میں موجود اعلیٰ انسانی اقدار کے جلووں کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں پائی جاتی۔ لہذا ہم فاطمہ زہرا علیہ السلام کے معنوی اور روحانی مقام کو بیان کرنے نہیں جا رہے ہیں، لیکن اس عظیم الشان شخصیت کی عام زندگی میں ایک اہم نقطہ جو پایا جاتا ہے وہ مختلف پہلوؤں کا آپ کی شخصیت میں جمع ہونا ہے۔ ایک مسلمان عورت کی طرح اپنے شوہر کی خدمت، اپنے بچوں کی پرورش اور گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ کبھی نہ تھکنے والے ایک غیور مجاہد کی طرح اہم سیاسی مسائل سے نبرد آزما ہونا،
اپنے والد بزرگوار کی رحلت کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لا کر خطبہ دینا اور اپنے موقف کا مسلسل دفاع کرنا ہے۔ یہ کردار ہر لحاظ سے ایک جہاد عظیم الشان، جد و جہد، محنت طلب اور مشکلات اور سختیوں کو جھیلنے کا متقاضی ہے۔ تو دوسری طرف آپ کی عبادت، رات کی تاریکی میں محراب عبادت میں کھڑی ہو کر پڑھنے والی نمازیں، اپنے رب سے راز و نیاز اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کا خشوع و خضوع بھی اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کہنہ مشق اولیاء اللہ کی طرح اپنے رب سے راز و نیاز اور اس کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ فاطمہ زہرا علیہ السلام کی زندگی کا روشن ترین نقطہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ تینوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ آپ نے ان تینوں پہلوؤں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں جو شخص عبادت میں مشغول ہو جائے وہ بس ایک عابد، دعا اور ذکر و اذکار کا خوگر ہی ہو سکتا ہے، وہ ایک سیاسی انسان نہیں بن سکتا۔ یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاستدان ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں پیش ہے، وہ اگر عورت ہے تو پھر ایک گھریلو خاتون ایک بہترین ماں اور ایک بہترین بیوی کا کردار ادا نہیں کر سکتی، اور اگر وہ مرد ہے تو گھریلو مرد کی طرح کام کاج، دکانداری وغیرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں یہ تینوں پہلو نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کی ضد نہیں، بلکہ یہ ایک انسان کامل کی شخصیت کی تکمیل میں مددگار بھی بن جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شخصیت تمام پہلوؤں یعنی سیاسی، اجتماعی اور جہادی اعتبار سے ممتاز اور برجستہ ہے۔ دنیا بھر کی برسر پیکار اور انقلابی خواتین آپ کی مختصر اور پرمغز زندگی سے درس حاصل کر سکتی ہیں۔ ایک خاتون جس نے انقلاب کے گھرانے میں آنکھ کھولی اور اپنا پورا بچپن ایک ایسے باپ کی آغوش میں گزارا ہو جس کی پوری زندگی ایک ناقابل فراموش اور عظیم الشان جد و جہد سے عبارت تھی۔ وہ معظمہ جو اپنے بچپن میں مکی دور کی سختیوں کو جھیل چکی ہو، جسے شیب ابی طالب جانا پڑا ہو، جس نے وہاں بھوک اور پیاس کی سختیوں کو برداشت کیا ہو اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ایک ایسے شخص کی شریک حیات بنی ہو کہ جس کی پوری زندگی جہاد فی سبیل اللہ میں گزری ہو۔ فاطمہ زہرا علیہ السلام اور امیر المومنین امام علی کی مشترکہ زندگی کے 11 سالوں میں کوئی 1 سال یا 6 مہینے ایسے نہیں گزرے ہوں گے کہ آپ کے شوہر نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر نہ کسا ہو اور میدان جنگ میں نہ گیا ہو، اور اس کی عظیم اور فداکار خاتون نے ایک مرد مجاہد اور ایک فوجی کمانڈر کی شریک حیات کی حیثیت سے ان کی شایع نشان خدمت نہ کی ہو۔ اگرچہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی زندگی مختصر تھی، جو تقریباً 20 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن آپ کی اس زندگی میں جہاد، مبارزہ، جد و جہد، صبر و استقامت، درس و تدریس، نبوت، امامت اور نظام اسلامی کے دفاع میں تقاریر کا ایک عظیم سمندر پایا جاتا ہے، اور اس کا آخری نتیجہ شہادت کی صورت میں نکلا۔ یہ ہے جناب فاطمہ زہرا اسلام اللہ علیہا کی مجاہدانہ زندگی، جو عظیم الشان اور غیر معمولی حد تک بے نظیر و بے مثال ہے، اور یقیناً ہر انسان، چاہے آج کا انسان ہو یا آئندہ، کے ذہن میں ایک روشن اور استثنائی مثال بن کر چمکتی رہے گی۔ حضرت فاطمہ زہرا علم کے میدان میں بھی ایک عظیم عالمہ تھیں۔ حضرت رسول اکرم کی رحلت کے بعد آپ نے مسجد نبوی میں جو تاریخی خطبہ دیا، مرحوم علامہ مجلسی کے بقول تمام ادبا، فصحاء اور علماء کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کر آپ کے اس خطبے کے ایک ایک لفظ کی تفسیر بیان کریں، کیونکہ آپ کا یہ خطبہ اتنا پرمغز اور فصیح و بلیغ ہے جو ادبی لحاظ سے نہج البلاغہ کے فصیح اور بلیغ ترین خطبوں کی طرح ہے۔ رحلت رسول کے بعد فاطمہ زہرا مسجد نبوی میں گئیں اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر فی البدیہہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک خوبصورت اور فصیح و بلیغ اور منتخب لفظوں پر مشتمل یہ خطبہ ایک شاہکار ادبی اور اسلامی سرمایہ ہے۔ بنیادی طور پر ہم جیسے لوگ جو مقرر ہیں اور فی البدیہہ تقریریں کرتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے فرمودات کتنے عظیم ہیں۔ ایک 18، 20 یا زیادہ سے زیادہ 24 سالہ لڑکی، کیونکہ آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف کی وجہ سے آپ کی صحیح عمر معلوم نہیں ہے، وہ اتنی مشکلات اور سختیوں کے باوجود مسجد چلی آئے
اور لوگوں کے جمع غفیر کے سامنے پورے اسلامی حجاب میں ملبوس ہو کر ایک ایسا تاریخی خطبہ بیان کرے کہ اس کا ایک ایک لفظ تاریخ میں محفوظ ہو جائے۔ عرب کے لوگ اپنے حافظے کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہاں ایک شخص جب کسی محفل میں آ کر 80 مصروں پر مشتمل ایک قصیدہ پڑھتا تو محفل کے اختتام پر 10 لوگ بیٹھ کر اس قصیدے کو لکھتے تھے۔ اس دور کے جو قصائد آج بھی باقی ہیں وہ غالباً اسی طرح ہی محفوظ رہے ہیں۔ وہ اشعار جو اجتماعی مراکز میں پڑھے جاتے تھے انہیں محفوظ کیے جاتے تھے۔ معصومین کی احادیث اسی طرح ہی محفوظ کی گئی ہیں۔ لوگوں نے بیٹھ کر انہیں لکھا ہے اور حفظ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ خطبے آج تک باقی ہیں۔ بیکار اور فضول باتیں تاریخ میں باقی نہیں رہتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ اب تک طول تاریخ میں کتنی باتیں کی گئی ہوں گی، کتنی تقریریں کی گئی ہوں گی، کتنے مطالب بیان کیے گئے ہوں گے اور کتنے اشعار کہے گئے ہوں گے، لیکن سب باقی نہیں رہے اور کسی کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اور 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی جو شخص اسے دیکھتا ہے وہ اپنے دل میں اس کی عظمت کا احساس کرتا ہے، یہ خود ان کی رفعت کی علامت ہے۔ میری نظر میں یہ چیز ایک جوان لڑکی کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی کا ہر پہلو اعلیٰ انسانی اقدار کی تلاش اور جستجو سے عبارت ہے۔ آپ کے شوہر نامدار مسلسل محاذ جنگ کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود آپ کا گھر تمام مسلمانوں کے لیے ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل کشا بیٹی تھیں۔ آپ نے ان مشکل حالات میں بھی کمال سرفرازی کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ آپ نے حسنین علیہ السلام اور حضرت زینب علیہ السلام جیسی اولاد کی تربیت کی، امام علی جیسے شوہر کا خیال رکھا اور پیغمبر اسلام جیسے باپ کی خوشنودی کو بھی ملحوظ رکھا، اور جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور مال غنیمت کے دروازے کھل گئے تو پیغمبر اسلام کی اس بیٹی نے دنیاوی لذتوں، عیش و عشرت اور اس قسم کی چیزوں کی طرف جن کی عام طور پر جوان لڑکیاں اور عورتیں گرویدہ ہوتی ہیں کبھی بھی توجہ نہیں دی۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی عبادت بھی ایک نمونہ ہے۔ حسن بصری، جس کا شمار عالم اسلام کے ممتاز عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا ہے، کہتا ہے پیغمبر اسلام کی بیٹی اتنی عبادت کیا کرتی اور محراب عبادت میں کھڑی رہتی تھیں کہ تورمت قدمہا۔ مناقب ابن شہر آشوب جلد 3 صفحہ 341۔ محراب عبادت میں زیادہ دیر کھڑی رہنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا تھا۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک رات شب جمعہ میری مادر گرامی عبادت میں مشغول ہو گئیں اور صبح تک عبادت کرتی رہیں، یہاں تک کہ سپیدہ سحری نمودار ہو گئی۔ روایت کے مطابق امام حسن فرماتے ہیں، میں پوری رات سنتا رہا۔ میری والدہ تمام مومنین و مومنات، مسلمانوں اور دنیائے اسلام کے عمومی مسائل کے حل کے لیے دعا کرتی رہیں، اور جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا، مادر گرامی، پوری رات جس طرح دوسروں کے لیے دعا کرتی رہیں اسی طرح اپنے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ آپ نے فرمایا، بیٹے، پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر۔ بہار الانوار جلد 43 صفحہ 81-82۔ یعنی پہلے دوسروں کا خیال ضروری ہے پھر اپنا۔ یہ ہے آپ کی اعلیٰ سوچ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اس عظیم خاتون کا جہاد ایک نمونہ اور رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، چاہے آپ کا جہاد اسلام کے دفاع میں ہو یا امامت اور ولایت کے دفاع میں، یا پیغمبر اسلام کی حمایت میں ہو یا اپنے شوہر اور افواج اسلامی کے علمدار علی ابن ابی طالب کی دیکھ بھال کے سلسلے میں۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں فرماتے ہیں، پوری ازدواجی زندگی کے دوران فاطمہ نے ایک مرتبہ بھی مجھے ناراض نہیں کیا اور نہ کبھی میرے حکم کی نافرمانی کی۔ بہار الانوار جلد 43 صفحہ 134۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام نے اپنی تمام تر عظمت اور بزرگی کے باوجود اپنی گھریلو زندگی کو ایک بیوی اور شریک حیات کی حیثیت سے اس طرح گزارا ہے جیسے اسلام کا حکم ہے۔ آپ کی عبادت، فصاحت و بلاغت، علم و فراست، معرفت و حکمت، جہاد اور جد و جہد، ایک لڑکی کی حیثیت سے آپ کا کردار
ایک بیوی کی حیثیت سے آپ کا طرز زندگی، ایک ماں کی حیثیت سے آپ کا کردار، غریبوں اور مسکینوں پر آپ کا احسان ایک مسلمان عورت کے لیے مکمل نمونہ عمل ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک ضعیف العمر غریب شخص کو یہ کہہ کر امیر المومنین کے دروازے پر بھیجا کہ جا کر اس در سے مانگو، اور جب وہ ضعیف شخص امیر المومنین کے دروازے پر آیا تو آپ کے گھر میں اسے دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام نے ایک کھال جس پر امام حسن اور امام حسین سو جایا کرتے تھے اٹھا کر اس شخص کو دی اور کہا کہ جاؤ اس کو فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کرو۔ یہ ہے جناب فاطمہ زہرا کی ہماگیر شخصیت جو سروپا رول ماڈل ہے۔ ایک مسلمان عورت کو ہمیشہ علم و فراست کی جستجو میں رہنا چاہیے اور اپنی روحانی و اخلاقی حوالے سے خود سازی میں کوشاں رہنا چاہیے۔ اسے ہر قسم کے میدان جہاد میں آگے آگے ہونا چاہیے۔ دنیا کی پرکشش، بے قیمت، پرتکلف چیزوں سے لاپرواہی برتنی چاہیے۔ عصمت و طہارت کے اس درجے پر فائز ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اسے بری نظروں سے دیکھنے کی جرت نہ کر سکے۔ گھر کی چار دیواری میں اپنے شوہر اور بچوں کے اطمینان قلب کا باعث بنے، اپنے گھر اور گھر والوں کے لیے باعث سکون ہو، اور اپنے پیار اور محبت بھرے دامن اور اپنی باتوں کے ذریعے ایسے بچوں کی تربیت کرے جو روحانی اور نفسیاتی لحاظ سے صحیح و سالم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ معنوی اور جسمانی لحاظ سے بھی پاک و صاف ہوں، اور وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند خواتین اور مردوں کو مہیا کرے۔ سارے معماروں میں سب سے اعلیٰ اور بہترین معمار ماں ہے۔ ممکن ہے دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان مل کر کوئی ایسا پیچیدہ قسم کا الیکٹرانک آلہ ایجاد کریں، بر اعظموں کو نشانہ بنانے والے میزائل بنائیں یا فضاؤں کو تسخیر کرنے والے آلات ایجاد کریں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ اہمیت حاصل نہیں جو ایک اعلیٰ صفات کے حامل انسان بنانے والے کی ہے، اور یہ کام صرف اور صرف ایک ماں ہی انجام دے سکتی ہے۔ اس لیے خاتون جنت ایک مسلمان عورت کے لیے کامل